अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, सेलेक्ट परीक्षा स्टडी चैनल पर स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2024 के लिए ये वीडियो PYQ आपके लिए बहुत अहम है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख करके जाइएगा ताकि आपकी तैयारी में चार चांद लगा सके। दोस्तों, यानी सबसे पहले आपसे गुजारिश यही करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, सीटेट की तैयारी अगर अभी तक आप नहीं किए हैं, बिल्कुल आपकी कुछ भी तैयारी नहीं है, ज़ीरो लेवल से आपको तैयारी करना है, तो दोस्तों बहुत कम ही टाइम में आपको दो तरीक़ा हम बताने वाले हैं। अगर ये दो तरीक़ा में से अगर दोनों तरीक़ा आप इख्तियार कर लेते हैं तो आपका यानी 20-25 से 27-28 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। 93059 थोड़ा नंबर आपको लिख देते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है। ये 93059555656, ठीक है। यानी अब देखिए, आपकी अगर तैयारी अभी तक नहीं हुई है, बिल्कुल बेसिक तैयारी आपको शुरू करना है, एकदम शुरुआत से करना है। यानी अभी तक आप तैयारी नहीं की, एक महीने में मात्र आप 25 से 30 नंबर, 30 तो नहीं ला सकते हैं, 27-28 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि उर्दू पैडागोजी थोड़ा टफ है। लेकिन अगर जो 30 में से 30 बताएगा तो गलत है, ठीक है। आपको करना यह है कि इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको करना यह है कि दोस्तों, इसके ज़रिए आप एक नोट्स हासिल कीजिए। शॉर्ट नोट्स है, मात्र 34 ही सफ़े का है, मात्र 34 सफ़े का है। और उसमें जो आपका जितने सीटेट का जो सिलेबस में दिया गया है, सारा चैप्टर उसमें कवर किया गया है। हैंड राइटिंग नोट्स है दोस्तों, बहुत शॉर्ट में लिखा गया है, बहुत बेहतरीन है। इससे कई अभ्यर्थी इस नोट्स को बहुत ही यानी 3 से 4 दिन में आप उसको कवर कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है, अब देखिए दूसरी बात यह है कि PYQ सीरीज़ यानी जो हम चैनल पर अपलोड कर रहे हैं उसको भी आपको देखना है। यानी PYQ 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी सवालात पूछे गए हैं PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में, आप अगर वो सवालात को हल कर लेते हैं तो आपका सीटेट क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। आप पेड क्लास लिए हैं, क्या किए हैं, नहीं किए हैं, अगर ये दोनों चीज़ अगर आप इस्तेमाल में लाते हैं तो आपका सीटेट कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। दोस्तों, आपको नोट्स व्हाट्सएप में मैसेज करके नोट्स को हासिल कर सकते हैं, और आपको PYQ भी नोट्स के ज़रिए आपको मिल जाएगा, शॉर्ट थ्योरी मिलेगा। और PYQ आपका सारा 2011 से लेकर के 2024 तक जो पूछा गया है, सारा PYQ यानी जो भी सवालात पूछे गए हैं 11 से लेकर के 24 तक, वो आपको नोट्स में दे दिया जाएगा। आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में ज़रूर मैसेज करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। डायरेक्ट हम आगे बढ़ते हैं सवालात, यानी ये भी PYQ है, सीरीज़ ही है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, देखिए ये चीज़ बहुत अहम रखता है। उम्मीदवार सवालों के जवाब, ठीक है, 91 से लेकर के 120 सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने ज़बान ज़बान 2 का ऑप्शन उर्दू चुना है। यानी ज़बान अगर 2 लिए हैं, फर्स्ट लैंग्वेज आपका क्या है, ठीक है। यानी दूसरा कहने का मतलब यही है कि आप अगर फर्स्ट ज़बान दूसरा है, ठीक है, दूसरा मतलब चुना है। आप इसको यूँ समझिए कि अगर आप उर्दू ज़बान लिए हैं, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज आपका उर्दू है, इसको आप ज़रा समझ लीजिएगा, बहुत अहम है। फर्स्ट लैंग्वेज आपका उर्दू है, क्योंकि अगर आप कितना भी तैयारी कर लेते हैं तो अगर इसको नहीं समझते हैं, कन्फ्यूज़न में रहते हैं, तो आपका पेपर अच्छा नंबर लाने के बावजूद आपका गलत हो जाता है, आप 1 या 2 नंबर से फेल हो जाते हैं, ठीक है। अगर लैंग्वेज 1 उर्दू लिए हैं, क्या है, ठीक है, समझ रहे हैं, उर्दू लिए हैं, ठीक है, लैंग्वेज 1 आप उर्दू चूज़ किए हैं, तो आपको हल करना है 91 से लेकर के 120 तक आपको हल करना है, ठीक है। अगर आप देखिए लैंग्वेज 1 अगर उर्दू लिए, ठीक है,
लैंग्वेज 1 लिए हैं तो 91, लैंग्वेज 2 अगर उर्दू लिए हैं तो 121 से लेकर के 150 तक आपको क्या करना है, सवालात को हल करना है। ये आप ज़रूर समझ जाइए। आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब बिना गुफ्तगू किए हुए, बिना बात किए हुए डायरेक्ट हम सवालात की तरफ चलते हैं। आपसे गुजारिश यही है कि आप ज़रा गौर व फिक्र से देखें और समझने की कोशिश करें और आंसर लगाने की भी कोशिश करें ताकि आपको समझ। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन अभ्यर्थी इसको पढ़ते नहीं हैं, जल्दीबाजी में गलतियां कर बैठते हैं। देखिए उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा, देखिए हिस्सा 91 से लेकर 120 तक सिर्फ तब ही देंगे उन्होंने अगर ज़बान 1 का ऑप्शन उर्दू चुना है। समझ में आ रही है? आपको ये समझा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ज़बान की तालीम में कमज़ोर तालिब इल्म के लिए बेहतर तालीमी तदरीस है। यानी ज़बान की जो तालीम है उसमें बेहतर, ज़बान की तालीम में कमज़ोर देखिए इसको आपको सवालात जो पढ़ते हैं उसमें क्या छुपा उसको पकड़ना है। कमज़ोर तलबा है, तलबा यानी अभ्यर्थी को कहा जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1 है तालिब इल्म को अलग पढ़ाना, ऑप्शन 2 में है पूरे ग्रुप को पढ़ाना, 3 ऑप्शन में है एक साथ पढ़ाना, ऑप्शन 4 में है उनमें से सभी। दोस्तों अगर कोई भी अभ्यर्थी या कोई भी तलबा कमज़ोर है तो उस सूरत में आप यही करेंगे कि तालिब इल्म को अलग बैठा करके उसको समझा करके अलग पढ़ाएंगे तो वो उसकी जो कमज़ोरी है और तदरीस में जो कमज़ोर है, पढ़ने में जो कमज़ोर है, उसको उसमें बेहतरी आएगी। इसलिए आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पूरे ग्रुप में पढ़ाना ये भी नहीं होगा, एक साथ पढ़ाना एक भी नहीं होगा, उनमें से सभी आपका हो जाएगा, आंसर नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं। ज़बान की तालीम के मकसद की तशख़ीस के लिए, तशख़ीस किसको कहते हैं? जांच को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? जांच को कहा जाता है। तशख़ीस के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी है? मकसद और उसकी अहमियत, जामे तरीक़ेकार, काबिल भरोसा और दुरुस्त, उनमें से सभी। 92 का आप देखिए दोस्तों, यानी मकसद तशख़ीस के लिए यानी जांच परीक्षा के जो मकसद होता है उसका क्या होता है? मकसद उसकी अहमियत भी होती है, ठीक है, और जामे तरीक़ेकार भी होती है काबिल भरोसा और दुरुस्त होती है, उनमें से सभी। देखिए ये आपका ऑप्शन जो है एक 92 का 4 हो जाएगा, क्योंकि मकसद की जांच के सारे चीज़ उसमें पाए जाते हैं, इसलिए आपका आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं। मुंदरज झैल में से कौन से मुंदरज झैल में से ज़बान सीखने के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है? दोस्तों एक बात ये भी बता दूं कि ये PYQ जो पूछे गए हैं सवालात हैं, ये किस साल का है आपको उसी वक्त हम बताएंगे। लास्ट जब वीडियो आखिर में ख़त्म हम करने वाले रहेंगे उस वक्त आपको बता देंगे किस साल का है, आप उस वक्त समझ जाइएगा। अभी हम इसलिए नहीं बताएंगे कि आप चीटिंग भी कर सकते हैं, और दूसरा मामला ये है कि आप पढ़ भी नहीं सकते, पहले ही वीडियो को छोड़ करके चले जा सकते हैं, इसलिए देखिए चल जा सकते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिएगा। मुंदरज झैल में से ज़बान सीखने की कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है? देखिए इसमें निगेटिव कहा गया नहीं है, मनफी पूछा गया है। सोच की वसअत देना, ज़बान की तफ़हीम, तहरीर में महारत पैदा करना, तख्लीक। इसमें अगर देखा जाए, देखिए नहीं है, नहीं किस में होगा दोस्तों? यानी 93 का आपका अगर देखा जाए 93 का तहरीर में महारत पैदा करना, देखिए निगेटिव में निगेटिव हो जा रहा है। मुंदरज झैल में से ज़बान सीखने लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी है? ज़रूरी क्या है? सोच को वसअत देना है,
زبان کی تفہیم یہ بھی، زبان کی سمجھ یہ بھی، اور تخلیق یہ بھی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا۔ لیکن تحریر میں مہارت پیدا کرنا یہ آپ کا کیا زبان سیکھنے کی چیزوں میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ زبان سیکھنا جو ہے وہ تحریر میں نہیں آتا ہے، تحریر تو لکھنا میں آتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ کا جو یہ صحیح ہو جائے گا، یہ یہاں صحیح اس لیے ہوگا کیونکہ یہ نگیٹو پوچھا گیا ہے، اس لیے آنسر آپ کا 3 ایک دم کریکٹ ہو جائے گا۔ 94 سوالات کو ہم لوگ پڑھتے ہیں اور سوالات کے جوابات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ زبان میں مہارت پیدا کرنے کے ضمن میں، ٹھیک ہے، ضمن سمجھ لیں، اس کے تعلق ضمن میں کون سا قول صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے ضمن سمجھ میں آ رہی ہے، نہیں کہا گیا ہے، اس کو آپ بہت زیادہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں پوچھ رہا ہے یا ہاں پوچھ رہا ہے۔ بہت سارے ابھیارتھی کیا کرتے ہیں کہ نہیں کو ہاں میں لگا دیتے ہیں، جاننے کے باوجود بھی اس کا ایک سوالات غلط ہو جاتے ہیں اور ایک نمبر سے وہ کیا ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے زبان کے اصولوں کی ترقی میں زبان سے متعلق اصولوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ یہ بچے صرف سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کے ذریعے ہی سیکھتے ہیں۔ اسکول میں پڑھائی لکھائی میں مہارت پیدا کرنے کے لیے زور دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ زبان سیکھنے میں مندرجہ بالا تینوں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس میں جو آپ کا آپشن، اس کو ذرا چھوٹا کر لیتے ہیں تاکہ آپ سارا آپشن دیکھ سکے، چاروں آپشن آپ دیکھ سکے۔ زبان میں مہارت پیدا کرنے کی ضمن میں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہاں آپ کا نگیٹو میں پوچھا ہے، یہاں دیکھیے یہ آپ کا صحیح ہے۔ زبان کے اصولوں کی ترقی میں زبان سے متعلق اصولوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے، یہ آپ کا صحیح ہے۔ اب یہاں دیکھیے اسکول میں پڑھائی، یہاں دیکھیے بچے صرف سننے، بولنے، پڑھنے، لکھنے کے ذریعے ہی سیکھتے ہیں، نہیں۔ زبان کے جو اصول ہے، طریقہ ہے، بچے دیگر چیزوں سے بھی سیکھتے ہیں، بچے موبائل کے ذریعے بھی سیکھتے ہیں، بچے اشاروں کے ذریعے بھی سیکھتے ہیں، بچے دیکھ کر کے بھی سیکھتے ہیں۔ یہاں صرف سننے، بولنے، پڑھنے، لکھنے، یعنی اس کے ذریعے ہی بچے صرف نہیں سنتے ہیں، نہیں سیکھتے ہیں، بلکہ دیگر چیزوں سے بھی بچے سیکھتے ہیں، بڑوں کو دیکھ کر کے، چھوٹوں کو دیکھ کر کے، ماحول کے اثر پر بھی سیکھتے ہیں۔ یہ آپ کا یہاں نگیٹو پوچھا تھا، بچے صرف جو جہاں آ گیا یہ صرف، یعنی اس میں چاروں آپشن ہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس لیے آپ کا نگیٹو ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر خراب آپشن کوئی ہے تو اس میں یہ بھی ہے، دیکھیے یہ زور دینا یہ بھی تھوڑا یہ ہے، لیکن زیادہ نگیٹو یہ ہے، اس لیے یہ آپ کا آنسر ہو جائے گا بچے صرف، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں 95۔ طلباء ان زبانوں کو جلدی سیکھ لیتے ہیں جس کے قواعد نہیں جانتے ہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ یعنی کون کہا کہ جو زبان بچے سیکھتے ہیں وہ بہت جلد سیکھ جاتے ہیں جس کے قواعد نہیں ہوتے ہیں؟ وہ کون ہے؟ مادری زبان ہے جس میں قواعد نہیں ہوتی ہے، وہ بالکل حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ جو قول ہے کس منوویگیانک کا قول ہے، کس کا کہنا ہے، یہی آپ کا پوچھا جا رہا ہے۔ آپ 95 آپشن میں دیکھیے گا اور اس میں بتائیے گا۔ مہاراشی کا ہے، لارڈ سویٹ کا ہے، لارڈ میکائل کا ہے، جین پیاجے لکھا ہوا جین پیاجے کا ہے۔ 95 کا ذرا آپ جواب دیجیے گا۔ لارڈ میکائل کا ہے، کیا ہے؟ لارڈ میکائل کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد رکھنا، اس کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں 96۔ کلاس میں پڑھاتے وقت طلباء مشکل سوالات اور زبان کے بارے میں شبہ سمجھتے ہیں نا، شبہ کا اظہار کرتے ہیں۔ شبہ کا ہو رہا ہے کہ مطلب یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، شبہ اس کو ہو رہا ہے، شبہ کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے میں آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، وہ اس کو بچوں کو شبہ ہو رہی کہ جو پڑھا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس کو آپ کیا کریں گے کہ وہ بالکل سنتشٹی ہو جائے، بالکل یقین اور بھروسہ کر لے۔ یہی کہنے کا یہ آپشن کا مطلب ہے، یہ سوالات یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے آپ اس کی تیاری کر کے ان کے شبہ کا ازالہ کریں گے اور ان کے سوالوں کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ ان کے سبھی شبہ اور سوالوں کو نوٹ کریں گے اور اگلے دن ان کے شبہ اور سوالوں کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو ہدایت کریں گے کہ پہلے کتاب میں پڑھو، پھر بعد میں اس تعلق سے بات چیت کرنا، یہ کہیں گے۔
آپ اس طلباء کو ڈانٹ کر کہیں گے جماعت میں نظم و ضبط بنائے رکھنا۔ آگے یہ آپ کا نگیٹو ہوگا، یہ کٹ کر دیجئے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، آپ اس میں دیکھیے گا، آپ ان کو ہدایت کریں گے کہ پہلے کتاب پڑھیے۔ دیکھیں بچوں، آپ سے شک و شبہ میں پڑا ہوا ہے، آپ اس کو کیسے کہیے گا کہ آپ کتاب پڑھیے، بلکہ وہ آپ سے سنتشٹی ہونا چاہتا ہے، آپ جو بتائیں گے اس پر یقین اور بھروسہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ جب بتائیں گے ہی نہیں، آپ پر کیسے اس میں اعتماد ہوگا؟ شک و شبہ اس کی کیسے دور ہوگی؟ اس کی جو شک ہے، شبہ ہے، اس کو کیسے دور ہوگی؟ یہ بھی آپ کا نگیٹو ہو گیا۔ آپ دیکھیے گا، آپ دوسرا آپشن پڑھیے، آپ ان کے سبھی شبہ اور سوالوں کو نوٹ کریں گے۔ دیکھیے آپ کیا کریں گے، اس کے سوالوں کو، شبہ کو نوٹ کر لیں گے، اس کے بعد اگلے دن شبہ اور سوالوں کا جواب دیں گے نہیں، بلکہ یہ بھی آپ کا نگیٹو ہو جائے گا۔ آپشن آپ کا فرسٹ بچا۔ آپ اس کی تیاری کر کے ان کے شبہ کا ازالہ مطلب ختم کرنا، اس کو جو شبہ ہے اس پر آپ یقین کروانا ہے، اس کو اس کے سوالوں کا جواب دینا ہے، بلکہ اس کی جو شبہ لگ رہا ہے اس کو آپ دور کر دینا، بالکل اس کے شبہ کو ختم کر دینا ہے۔ یہ آپ کا فرسٹ آپشن ہو جائے گا، اس میں آپ کلک کر سکتے ہیں۔ اگلا سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوالات 97 ہے، طلباء میں رٹنے کی عادت ہونے کی وجہ سے ان کی ترقی میں کیا رکاوٹ پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیے کیا ہے، طلباء میں رٹنے کی عادت ہونے کی وجہ سے ان کی ترقی میں کیا رکاوٹ پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیے دوستو، ان کے ذہن کی نشو و نما نہیں ہوتی ہے، طلباء کی خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، وہ جماعت کی تدریسی مشاغل سے کٹ جاتے ہیں، مشاغل وہ پر نمبر 4، وہ پڑھائی پر مکمل طور پر ذہن نہیں لگاتے ہیں۔ جب بچے کی رٹنے کی عادت ہو جائے گی، عادی ہو جائیں گے، تو بچے کی کیا چیز میں رکاوٹ پیدا کریں گے دوستو؟ 90 کا اب ذرا بتائیے گا۔ دیکھیے وہ پڑھائی پر مکمل طور پر ذہن نہیں لگائیں گے، کیوں؟ دیکھیے اس کو بھی پڑھ لیجئے، ان کے ذہن کی نشو و نما نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہوتی ہے، رٹنے سے ہوگی۔ طلباء کی خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، نہیں، ختم تو ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ ختم وہ رٹنے ہی پہ زور دیا رہا، اس کو سمجھنے پہ کوئی زور نہیں دیا جا رہا، اس کے اعتمادی اپنے آپ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ مجھے سمجھنے کی نالج نہیں ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں بلکہ رٹ رہا ہوں، اس کی اعتمادی خود ختم ہو جائے گی۔ وہ جماعت کی تدریسی مشاغل سے کٹ جاتے ہیں، کیا ہے؟ کٹ جاتے ہیں، رکاوٹ جب پیدا ہوگی تو وہ جماعتی ہو جائیں گے۔ لیکن اس میں سب سے اگر زیادہ یہاں آپشن ہے تو دیکھیے وہ پڑھائی پر مکمل طور پر ذہن نہیں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر بچے کو صرف آپ رٹن طوطا بنا کے رکھیں گے، وہ رٹتے جائیں گے، تو وہ پڑھائی پر مکمل طور پر ذہن نہیں لگائے گا، بلکہ وہ رٹنے پر اور رٹ کر کے ذرا تھوڑی دیر میں یاد کر لے گا، اس کے بعد پھر وہ کتاب بند کر کے گھومنا پھرنا اسٹارٹ کر دے گا، بلکہ موبائل دیکھنا اسٹارٹ کر دے گا، اس کو مکمل طور پر پڑھائی میں دل نہیں لگے گا۔ آپشن آپ کا 4 ایک دم کریکٹ ہو جائے گا۔ دوستو اگلا دیکھتے ہیں، اگلا سوالات کو ہم پڑھتے ہیں۔ زبان کی تدریس کے طریقہ کار میں ایک فائدہ ہوتا ہے۔ زبان کی جو تدریس ہے، سبق ہے، پڑھانا ہے جو زبان کا، کس میں فائدہ ہوتا ہے؟ طلباء کو ہوم ورک نہیں کرنا ہوتا ہے، طلباء میں رٹنے کی عادت نہیں ابھرتی، کمرہ جماعت میں نظم و ضبط باقی رہتی ہے، طلباء کم وقت میں زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ 98 کا دیکھیے دوستو، طلباء میں رٹنے کی عادت نہیں ابھرتی ہے، زبان کی تدریس کے طریقہ کار میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ سب تو فائدہ ہوتا ہے، طلباء کو ہوم ورک نہیں کرنا ہوتا ہے، یہ سب ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں دیکھا جائے گا تو آپ کا ہوگا طلباء میں رٹنے کی عادت نہیں ابھرتی ہے۔ یہ آپ کا آپشن ایک دم کریکٹ ہو جائے گا۔ 90 کا ہے، زبان بہترین طریقہ کار ہے تجربات اور خیالات کے اظہار کے لیے، اعلان کے ذریعے، اجتماع کے ذریعے، تبادلے کے ذریعے، ان میں سے سبھی۔ آپ کا جو یہاں صحیح ہوگا تبادلہ کے ذریعے، یعنی 99 کا آنسر 3 صحیح ہو جائے گا۔ بہترین
تجربات اور خیالات کس میں تبادلہ کے ذریعے آپ کا ہوگا، اعلان کے ذریعے بھی نہیں ہوگا، آپ اعلان کر دیے، اجتماع کے ذریعے سب اکٹھا ہو کر کے اجتماع کے مطلب سب جمع ہو گئے اس میں کر دیے، ان میں سے سبھی نہیں، بلکہ تبادلہ کے ذریعے زبان بہترین طریقہ کار ہے تجربات اور خیالات کے اظہار کے لیے، کس کے تبادلے کے ذریعے۔ ہندوستانی بچوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے مادری زبان، دیکھیے ہندوستانی جو بچے ہیں اس کو سیکھنے کی کون سی زبان ضرورت ہے؟ مادری زبان سیکھنے کی ضرورت ہے، مادری زبان اور علاقائی زبان، یا مادری زبان اور انگریزی زبان، کوئی 3 زبان۔ دیکھیے دوستو، ہندوستانی بچوں کو زبان سیکھنے کی ضرورت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں 4 آپشن اس لیے صحیح ہوگا، 4 آپشن یہ صحیح ہوگا، کوئی 3 زبان، صحیح لسانی فارمولہ جسے کہا جاتا ہے، صحیح لسانی فارمولہ جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا کون کون ہو جائے گا؟ مادری زبان تو ہوگا ہی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہندی یا انگریزی زبان لیجیے گا، یہ آپ کا ہندوستانی بچوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کون؟ پہلے فرسٹ میں مادری زبان لینا ہے، اس کے بعد ہندی یا آپ کا انگلش یا کوئی ادر لینگویج بھی لے سکتے ہیں، 3 زبان بچے کی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک جامع کلاس روم میں زبان کی تعلیم کے چیلنج میں سے ایک کیا ہے؟ ایک جامع کلاس ہے مطلب بہترین کلاس، اچھے کلاس، زبان کی تعلیم کی چیلنج ہے، چیلنجز کیا چیزوں سے ہے؟ مناسب زبان سیکھنے کے ماحول کی ترقی کی ناکامی، سیکھنے کے لیے مناسب مواد کی کمی، طلباء کی صلاحیت میں اضافے کی تجویز، طلباء کے درمیان نابرابری کا شعور۔ یہ آپ کا 101 کا آپ کا جو صحیح ہو جائے گا، مناسب زبان سیکھنے کے ماحول کی ترقی کی ناکامی، مناسب زبان سیکھنے کے ماحول کی ترقی کی ناکامی۔ آگے دیکھتے ہیں، مادری زبان کی تدریس کے لیے کون سا طریقہ بہتر نہیں ہے؟ مادری جو زبان ہے کون سا طریقہ کار ہے جو بہتر نہیں ہے؟ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہتر نہیں، مادری زبان کے حد الامکان جانکاری ہونا چاہیے، تو ایک دم ہونا ہی چاہیے، تلفظ کا علم حاصل کرنا چاہیے، تلفظ کی جانکاری رکھنا چاہیے، زبان سیکھنے میں مختلف تحریر کی جانکاری رکھنا چاہیے۔ 102 کا آپ بتا سکتے ہیں دوستو، تلفظ کی جانکاری رکھنا چاہیے، یہ آپ کا نگیٹو پوچھا گیا، کیا ہے؟ تلفظ کی جانکاری رکھنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے، یہی آپ کو مادری زبان کی تدریس کے لیے کون سا طریقہ کار بہتر نہیں ہے، یہ آپ کا نہیں میں پوچھا، یہ آپ کا ہو گیا۔ مادری زبان کے حد الامکان جانکاری ہونا چاہیے، سب کو جانکاری ہوتی ہے مادری زبان کی، تلفظ کا علم حاصل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے آگے، زبان سیکھنے میں مختلف تحریر کی جانکاری رکھنا ہے، یعنی جو زبان سیکھتے ہیں الگ الگ تحریر کی بھی جانکاری رکھتے ہیں، جب زبان سیکھ جاتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ الگ الگ تحریر کیا کرتے ہیں؟ رکھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا ایک طریقہ کار تدریس کے لیے ہے؟ مخصوص طریقہ کار، پر لطف طریقہ کار۔ آگے دیکھیے، درست تلفظ کار، صحیح ادھر ٹھیک ہے، ابھارنے کا طریقہ کار، ان میں سے سبھی۔ آپ کا جو 103 کا آنسر ہوگا کیا ہو جائے گا؟ 103 کا آپ کا ہو جائے گا دوستو، دیکھیے تھوڑا نیچے کرتے ہیں، یہاں نیچے کرتے ہیں، مخصوص طریقہ کار یہ بھی آپ کا ہو جائے گا، پر لطف یہ بھی آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں، پر لطف کے بعد آگے آپ کا ہے ابھارنے کا طریقہ کار، یہ بھی صحیح ہو جائے گا، ان میں سے سبھی، یہ بھی آپ کا صحیح ہو جائے گا، یعنی آپشن آپ کا چوتھا ایک دم کریکٹ ہے، ایک دم صحیح ہے۔ 104 کا دیکھیں گے، زبان پڑھانے کے لیے سمعی سمجھ رہے ہیں نا، سرون جس کو بولتے ہیں، سمعی اور بصری طریقہ کار استعمال کس کے لیے مفید ہے؟ ٹھیک ہے، کس کے لیے مفید ہے؟ درست تلفظ، صحیح تحریر، درست پڑھنا، ان میں سے کوئی نہیں۔ 104 کا آپ کا ہو جائے گا آنسر 1، درست تلفظ، زبان پڑھنے کے لیے سمعی، بصری، سننا اور دیکھنا، یہ کیا ہے؟ سمع مطلب سننا، بصری مطلب دیکھنا، طریقہ کار کا استعمال کس کے لیے مفید ہوگا؟ یعنی جو سنتا ہے اور دیکھتا ہے، کس کے درست تلفظ کے لیے، صحیح تحریر نہیں، درست پڑھنا نہیں، ان میں سے کوئی نہیں، بلکہ آپ کا فرسٹ ہو جائے گا۔ نصابی تعلیم ایک طریقہ ہے جس سے نصابی تعلیم ایک طریقہ ہے، نصابی تعلیم کیا ہے؟ ایک طریقہ ہے، مسائل کی شناخت کرنے میں دشواری بڑھتی ہے، مشکلات حل کرنے میں مدد ملتی ہے،
بے تربیتی مشکلات بڑھتی ہے، بے ترتیبی، ٹھیک ہے، بے ترتیبی مشکلات بڑھتی ہے، مشکلات حل کرنے میں زبان کی مدد کرتی ہے۔ آپ کو لگا سکتے ہیں، آپ اس کو لگا سکتے ہیں، مسائل کی شناخت کرنے میں دشواری۔ 105 کا آپ لگا سکتے ہیں، آپ لگا سکتے ہیں 105 کا دیکھ سکتے ہیں دوستو، آپ کا جو آنسر ہوگا مشکلات حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کیا ہے؟ نصابی تعلیم ایک طریقہ ہے جس سے مشکلات حل کرنے میں مدد ملتی ہے، بے ترتیبی مشکلات بڑھتی نہیں، یہ بھی نہیں ہوگا، مشکلات حل کرنے میں زبان کی مدد کرتی ہے۔ یہ آپ کا تینوں نگیٹو ہو گیا، آپ کا پوزیٹو جو ہے مشکلات حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ دوستو 105 تک آپ کا پیڈاگوجی کا سوالات تھا، آپ اس کو حل کر لیے ہوں گے۔ اب آگے دیکھتے ہیں آپ کا کیا ہے، اقتباس ہوگا، کیا ہے دیکھیے، مندرجہ ذیل میں مندرجہ ذیل نظم کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی ذرا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، فاسٹ میں دیکھیں گے، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں دوستو، بہت ہی یہ اہم رکھتا ہے۔ یہ نمبر آپ کا دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، اگر ذرا بھی مسٹیک کرتے ہیں تو آپ کا یہ نمبر جا سکتا ہے، 1-2 نمبر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیے، خودکشی کوئی ایسی بات نہ تھی، تیرے غم کا خیال آتا ہے، ایک تیرے نام کے سوا ہے کون جو مصیبت میں کام آتا ہے، بجھ گئے سب چراغ دل تو ہے، ایک چراغ اب بھی جھلملاتا ہے، ٹھیک ہے، خون ہو 100 دلوں کا تب جا کر ایک گل پر نکھار آتا ہے، خوش نصیبی بھی اڑے نہ آ سکے، ایک ایسا بھی وقت آتا ہے، مرنے دیکھیے، مرنے ہے، یہ بھی مرنے پر غم نہ کرنا اتنا، آدمی جلد بھول جاتا ہے، اس کو مرنے ہوگا یا مرنے پر، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مصیبت میں کون کام آتا ہے، ٹھیک ہے، کون کام آئے گا مصیبت میں، تیرے نام کے سوا، دلبر کے سوا، عاشق کے سوا، استاذ کے سوا، کون آپ کا مصیبت میں کام آنے والا ہے۔ 106 کا آپ دیکھ سکتے ہیں، تیرے نام کے سوا، یہاں بھی پڑھ لیجئے، دیکھیں تیرے نام کے سوا، یہاں دیکھیں تیرے نام کے سوا، اس کو ہم پڑھیں گے نہیں، ڈائریکٹ ہم آپشن کو ڈائریکٹ حل کراتے ہوئے چلیں گے، جلدی میں حل کراتے ہوئے چلیں گے۔ گل پر کب نکھار ہوتا ہے؟ پانی دینے سے، کھاد دینے سے، دلوں کا خون کرنے سے، ہوا دینے سے، ٹھیک ہے۔ آپشن آپ کا 107 کا کیا ہو جائے گا دوستو، 107 کا آپ کا ہو جائے گا دلوں کا خون کرنے سے، ٹھیک ہے۔ آگے جاتے ہیں، میرے مرنے، اچھا میرے تھا وہاں مٹا ہوا تھا، ٹھیک ہے، میرے، ٹھیک ہے، میرے مرنے پر غم نہ کر کیونکہ آدمی جلد سو جاتا ہے، آدمی جلد کھو جاتا ہے، آدمی جلد بھاگ جاتا ہے، آدمی جلد بھول جاتا ہے۔ 108 کا آپ دیکھ سکتے ہیں، آدمی جلد بھول جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں 109 کا، تیرے غم کا خیال آتا ہے ورنہ مرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے، خودکشی کوئی بات نہیں تھی، کہنا کوئی ایسی بات نہیں تھی، جانا کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ 109 کا آنسر 2 آپ کا ہو جائے گا، خودکشی کوئی بات نہ تھی، آپ کا آنسر ہو جائے گا۔ اگلا دیکھتے ہیں، بجھ گئے سب چراغ، ٹھیک ہے، بجھ گئے سب چراغ، ذیل میں سے لفظوں میں سے صحیح لفظ چن کر کے لکھیے، دل تو ہے، غم تو ہے، دیا تو ہے، شمع تو ہے، ٹھیک ہے۔ 110 کا آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، 110 کا آپ کا ایک ہو جائے گا، دل تو ہے، دل تو ہے، دل تو ہے، 110 کا آپ کا کیا ہو جائے گا، دل تو ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں 111 کا، جس شعر میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حشو کہتے ہیں، مطلع کہتے ہیں، مقصد کہتے ہیں، مقطع کہتے ہیں۔ 111 کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، 111 کو کہتے ہیں دوستو مقطع کہتے ہیں، جس شعر میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، مقطع کہتے ہیں، اس کو یاد رکھیے گا، یہ سب آپ کا آتے رہتا ہے
व्याकरण या गज़ल का माना क्या होता है? औरतों से बात करना, माशूक से नफरत करना, कलाम से भाग जाना, उस्ताद की इज्जत करना। 112 का आपका हो जाएगा औरत से बातें करना। गज़ल का माना क्या होगा? औरत से बातें करना हो जाएगा। अगला देखते हैं 113 का मुक़द्दर। मुक़द्दर का मुतरादिफ क्या है? नसीब है, अदीब है, करीब है। देखिए मुक़द्दर का आपका हो जाएगा नसीब। मुतरादिफ मतलब मिला जो मुतरादिफ यानी एक जैसा अलग अलग हरूफ को कहते हैं। ठीक है, शायर को मुकम्मल कीजिए। नाज उसकी क्या, किस पर नाज थी? ये कहने का मतलब 114 को आप देख सकते हैं। नाज किस पर नाज थी दोस्तों? आप देखिए होठों की नाज थी। नाज की उसके लब की क्या कहिए? देखिए उसने देखे नाज की उसके लब के क्या कहिए। हिदायत, नीचे दिए हुए इबारत को पढ़िए। आपका वहाँ तक हल हो गया, जिसको नज़्म बोलते हैं। अब हम इक़्तिबास में जाते हैं। इक़्तिबास को भी बहुत जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। नीचे दिए हुए इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल 100 क्या है? 100 देखिए इधर 115 से 120 तक आपका ये रहेगा। देखिए जाहिद ये तहरीर किसने ईजाद की? मास्टर साहब उसकी ईजाद करने वाले कोई बरेल थे। क्या? लुई बरेल थे। क्या है? देखिए लुई बरेल थे। इसको पढ़ लीजिएगा ज़रा। इसको जूम करते हैं, दिखाई थोड़ा कम दे रहा होगा। देखिए इसको जूम करते हैं। ठीक है, मास्टर साहब उसकी ईजाद करने वाले इसको लुई बरेल थे। वो पेरिस के नज़दीक कोपरे नाम के कस्बे में कोपरे नाम के कस्बे में जनवरी 1809 में पैदा हुए थे। 2 साल की उम्र में एक नोकीला औजार लग जाने से लुई की आंखों की रोशनी जाती रही। ठीक है, नोकीला एक क्या लग गया था आंखों में, उसको लुई बरेल जिसको हम लोग बोलते हैं। मगर लुई ने हार नहीं मानी, किसी न किसी तरह तालीम हासिल करने में लगे रहे। अपनी 20 साल की मेहनत और लगन से उन्होंने उस तहरीर को ईजाद किया जिसे उन्हें के नाम बरेल तहरीर कहा जाता है। लुई बरेल जिसको बरेल तहरीर कहा जाता है। बच्चों उस तहरीर को ईजाद करके लुई ने नाबीना लोगों किधर गया इधर हाँ लोगों के लिए तालीम का रास्ता खोल दिया और उनकी तारीख ज़िंदगी में रोशनी बिखेर दी। असलम मास्टर साहब, क्या आपको बरेल तहरीर आती है? आप महमूद को कैसे पढ़ाएंगे? आप उसके होमवर्क की जांच किस तरह करेंगे? और फिर इम्तिहान की कापी कैसे जांचेंगे? ठीक है, ये आप देख सकते हैं तहरीर किसने ईजाद की थी? लुई बरेल, सुई बरेल। ये देखिए आपका फर्स्ट में आपका है लुई बरेल तहरीर को ईजाद किया था। 115 का 101 हो गया आपका। ठीक है, 16 का वो कब पैदा हुए थे? 1809 में, 1840 में, 1823 में। देखिए आपका वहाँ पर दिया हुआ बहुत इजी है, बहुत आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है। 1809 में पैदा हुए थे। ठीक है, नोकीला औजार लग जाने से क्या जाता रहा? आँख, हाथ, नाक, कान के पर्दे, आँखों की रोशनी क्या जाता रहा? आँखों की रोशनी जाता रहा। 117 का आपका हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं 18 का तहरीर को कितने साल की मेहनत लगन के बाद ईजाद किया? 30 साल, 20 साल, कितना किया था? 20 साल। उसमें आप एक मरतबा पढ़िएगा, बहुत ही आसानी से आप फ़ौरन हल कर सकते हैं, आपका टाइम भी बच सकता है। मास्टर साहब क्या आपको क्या जानकारी दिए गए बरेल तहरीर? ठीक है, आपका क्या हुआ? 119 का यहाँ क्या होगा? बरेल तहरीर होगा। 19 का आंसर 3 होगा, आपका बरेल तहरीर होगा। उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, 120 का देखिए तहरीर का ज़िद क्या है? ज़िद को कहते हैं उल्टा कहा जाता है। तहरीर का कहते हैं तकरीर, तनवीर, शमशेर। तहरीर क्या कहा? तहरीर का तकरीर मतलब अंदाज़े और तहरीर मतलब लिखना। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। एक आपका सवालात हल हो चुका है, एक पेपर आपका हल हो चुका है। अगला हम लोग देखेंगे बहुत जल्द, इसको भी हल करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपकी तैयारी में 4 चांद लगा सके, आपकी तैयारी में 4 चांद लगा सके। देखिए नीचे दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल इंतखाब कीजिए।
ठीक है। एक क्लास, ये आपका पेडागोजी है। एक क्लास के बच्चे ज़्यादातर किस में गलती करते हैं? पढ़ने में, लिखने में, बोलने में। उनमें से सभी में जो बच्चे हैं क्लास में ज़्यादातर किस में गलतियां करते हैं? 121 आपको जवाब दे दीजिएगा। जो पढ़ने में भी गलतियां करते बच्चे, पढ़ने में भी करते हैं, लिखने में भी करते हैं, बोलने में भी करते हैं, उनमें से सभी में करते हैं। यानी क्लास के बच्चे ज़्यादातर किस में गलतियां करते हैं? पढ़ने, लिखने और बोलने में, तीनों में गलतियां करते हैं, इसलिए उनमें से सभी हो जाएगा। 122 कवाइद नज़रियाती और ये दोनों है। आप कहाँ तक उस बयान से मुत्तफिक हैं? ठीक है। कवाइद नज़रियाती और रवैये दोनों है। आप कहाँ तक उस बयान से मुत्तफिक है? मुकम्मल तौर पर राज़ी हैं, कुछ हिस्से से राज़ी हैं, राज़ी नहीं है, किसी हद तक राज़ी भी नहीं है। दोस्तों आप इसको हल कर सकते हैं। 122 का आप देख सकते हैं 122 का क्या होगा, जल्दी बताइएगा। 122 का आपका आंसर 1 हो जाएगा। मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक है कवाइद नज़रियाती। ठीक है। अगला हम लोग 123 का हल करते हैं। तहतानिया वस्तानिया की सतह के तलबा में ज़बान सीखने की तरफ राग़िब करने के लिए लाजिम है। क्या लाजिम है? तलबा को किताब वस्तानिया, तहतानिया और तहतानिया कहते हैं प्राइमरी और वस्तानिया कहते हैं, क्या कहते हैं? 6 to 8। तलबा को किताब पढ़ने की हिदायत की जाए, तलबा को बार बार मुँह ज़बानी तफ़हीम कराई जाए, तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा इमला लिखवाया जाए, तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा कवाइद पढ़ाई जाए। देखिए 123 का आपका जो सही होगा दोस्तों, यानी बड़े क्लास के बच्चों को क्या करना है आपको? 123 का आपका 2 हो जाएगा। तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा इमला लिखवाया जाए, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तहतानिया और वस्तानिया की सतह के तलबा में ज़बान सीखने की तरफ राग़िब यानी उसको तरफ बढ़ाने के लिए क्या करना है? तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा इमला लिखवाया जाए ताकि ज़बान की तरफ रग़बत पैदा हो जाए, उसकी तरफ बिल्कुल उससे मोहब्बत करने लगे। मुंदरज झैल में से मुँह ज़बानी पेशकश में कौन सा तरीक़ा मुफीद है? सोती पेशकश, नज़्म कागर, नज़्म गा कर, आमने सामने की पेशकश, इशारती ज़बान में पेशकश करना। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आप जल्दी से लगाइए इस आंसर का आपका जवाब क्या होगा? 124 का जल्दी से लगाइए दोस्तों। 124 का आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन, इशाराती ज़बान में पेशकश करना। क्या है? इशाराती ज़बान में पेशकश करना आपका हो जाएगा। इंसान के उम्दा तरक्की के लिए मादरी ज़बान इतनी ही ज़रूरी है जितना कि माँ का दूध। ये किसका कौल है? ठीक है, ये किसका कौल है? देखिए क्या कहा जा रहा है, इंसान की उम्दा तरक्की के लिए मादरी ज़बान उतना ही ज़रूरी है जितना कि माँ का दूध। ये किसका कौल है? राज रशीद टंडन, राजभरन, महात्मा गांधी जी, विवेकानंद। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। 125 आपका जो आंसर होगा याद करने का है दोस्तों, ये सब याद करने का है। आता था पहले के सवालात में महात्मा गांधी जी है। 125 का आप लगा दिए। 126, अगर तलबा को ऐसी ज़बान के ज़रिए पढ़ाया जाए जिस पर इसको ज़रा बड़ा करते हैं, देखने में दुश्वारी होती है बच्चों को भी। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को अच्छा दिख रहा होगा स्क्रीन पर। देखिए, अगर तलबा को ऐसी ज़बान के ज़रिए पढ़ाया जाए जिस पर वो अच्छी तरह दस्तरस नहीं रखते हैं, मतलब दस्तरस नहीं रखते हैं तो मतलब अच्छी जानकारी नहीं रखते, पकड़ नहीं रखते हैं, अच्छी तरह से ज़हन लगाना मुमकिन है। तलबा रटने और याद करने की आदत को बढ़ावा देते हैं, तलबा की दिलचस्पी पढ़ाई से ख़त्म होने लगते हैं। उनमें से सभी 126 का
کیا ہو جائے گا 126 کا دوستوں کیا کہا جا رہا ہے، یعنی اگر طلباء کو ایسی زبان کے ذریعے پڑھا جائے جس پر وہ اچھی طرح پکڑ نہیں رکھتا ہے، دسترس نہیں رکھ سکتا ہے، اس زبان کے ذریعے اگر آپ پڑھاتے ہیں تو بچہ کیا ہوگا، طلباء میں جو پڑھنے کی روچی ہے، طلباء کی دلچسپی پڑھائی سے بالکل ختم ہونے لگتی ہے، کیا ہوتی ہے، اس کو پڑھنے کا دل نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کو نہیں آتا ہے۔ جس طریقے سے اگر آپ میتھ کو نہیں آتا، مثال کے طور پر میتھ آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ اس کو پڑھنے کا دل بھی نہیں کرتا ہے، اگر پڑھتے ہیں تو آپ کو بالکل پڑھائی سے دور دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اردو ہے، الگ الگ سبجیکٹ ہے، یہی آپ کا کہنے کا مطلب، الگ الگ لینگویج بھی ہے۔ زبان پڑھاتے وقت بہت ضروری ہے کہ زبان کے بین الاقوامی اہم پہلوؤں کی تعلیم کے تحت سننا پڑھنا، صرف سننا، صرف پڑھنا، صرف لکھنا، یہ آپ کا دیکھیے 127 کا آپ کا کیا ہوگا آنسر کا جواب دیجیے گا دوستو۔ دیکھیے زبان پڑھاتے وقت بہت ضروری ہے، کیا ضروری ہے دوستو، زبان کے بین الاقوامی، ٹھیک ہے، اہم پہلوؤں کی تعلیم کے تحت سننا اور پڑھنا، صرف سننا، صرف پڑھنا۔ دیکھیے اس میں صرف لگ رہا ہے، صرف کہاں ہوگا، تو سننا اور پڑھنا یہ آپ کا صحیح ہوگا۔ کیا ہے، یعنی زبان پڑھاتے وقت بہت ضروری کیا ہے، سننا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے، دونوں شمار ہے۔ آپ جب تک سنیں گے نہیں، آپ جب پڑھیں گے نہیں، تب تک کیا ہے، سننا بولنا نہیں ہو پائے گا، اس لیے آپ کا ہو جائے گا 128 کا 127 کا سننا اور پڑھنا ہو جائے گا۔ 128 کا ہم لوگ دیکھتے ہیں دوستو، 128 سوالات ہم دیکھتے ہیں۔ زبان کی تعلیم میں سیکھنے کے مواد کا سب سے اہم چیلنج کیا ہے، سوال سیکھنے کا سب سے زبان کی کلاس میں سیکھنے کے مواد سب سے اہم چیلنج کیا ہے، کم وقت میں زیادہ جانکاری دینا، کیا ہے، کم وقت میں زیادہ جانکاری دینا، سبق میں پیش آنے مشکل مقامات کی وضاحت کرنا، سیکھے جانے والے اشیاء کے ذریعے ہونا، طلباء کو سبق کی طرف توجہ مبذول کرانا، طلباء کو پڑھانے میں اساتذہ کو کم محنت کرنی پڑتی ہے، یہ آپ کا آپشن ہے 128 کا۔ جلد سے جلد آپ سوالات کو حل کریں گے، جلد سے جلد لگائیں گے دوستو۔ سبق میں پیش آئے مشکل مقامات کی وضاحت، ٹھیک ہے، زبان کی تعلیم میں سیکھنے کے مواد کا سب سے اہم چیلنج یہی ہے، یعنی جو چیزیں ہے، اشیاء ہے، جو چیزیں ہے، جو مواد ہے، جو چیزیں ہے، جو آپ کا مطلب نوٹس ہے یا کوئی چیز ہے دیگر، یا آپ پڑھا رہے بک ہے، کچھ چیز ہے، سبق میں پیش آئے مشکل مقامات کی وضاحت سیکھے جانے والے اشیاء کے ذریعے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جس سے سیکھے جائے گا اس کے ذریعے بالکل اچھا ڈسکشن بچے کو دماغ میں گھس جائے، بچے کو سمجھ میں آئے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ آپ کا آنسر آپ کا دو ہو جائے گا، ایک دم کریکٹ ہے۔ ذہین طلباء کا تلفظ اور ذخیرہ الفاظ بہتر ہوتا ہے، کس طریقے سے، یہ کس کا قول ہے، ٹرمل کا، فیشر کا، تھمبا کا، ان میں سے سبھی کا۔ 129 کا آپ کا ہوگا ذہین طلباء، ان میں سے سبھی کا ہے، ٹھیک ہے، ذہین طلباء کا تلفظ اور ذخیرہ الفاظ بہتر ہوتا ہے، کس کا قول ہے، ٹرمل، فیشر، تھمبا، ان میں سے سبھی، تھمبا، ان میں سے سبھی آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ 130 کا معنی کو واضح کرنے کے لیے بہتر طریقہ ہے، لفظوں کی توضیح کریں، لغت سے دیکھ کر کے بتائیں، طلباء کو پورا موقع فراہم کریں کہ وہ جملوں میں استعمال کر کے معنی بتائیں۔ یعنی 130 سوالات کے جوابات اگر دیکھیں گے تو 130 کا یہی ہوگا، معنی کو واضح کرنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ طلباء کو بھرپور موقع دیا جائے، جتنے طلباء کو آپ موقع دیں گے اتنا بہتر طریقے سے طلباء کیا کریں گے، پڑھیں گے اور اس کو سیکھیں گے اور اس کو اخذ کریں گے اور اس کو حاصل کریں گے۔ اس صورت میں جب آپ طلباء کو کیا کریں گے، موقع دیں گے، ٹائم دیں گے، اوسر دیں گے، اس صورت میں طلباء زیادہ سے زیادہ سیکھیں گے۔ 131 مندرجہ ذیل میں سے کون سا طباعت شدہ متن کے استعمال کے بغیر دوسری زبان سیکھنے میں مدد کرتی ہے، کون سا ہے جو طباعت شدہ متن کے استعمال بغیر دوسری زبان سیکھنے میں مدد کرتی ہے، فطری طریقہ کار، زبان کی وسعت، قواعدی ترجمے کا طریقہ، معاشی طریقہ، یہ آپ کا 131 کا جو سوالات ہو جائے گا، 131 کا آپ کا دو آنسر ہوگا، زبان کی وسعت، مندرجہ ذیل میں سے کون سا طریقہ طباعت شدہ متن کے استعمال کے بغیر، یعنی زبان کی وسعت والا آپ کا صحیح ہو جائے گا، آنسر آپ کا دو ہے 131 کا۔
132 में आप देखिए गा गलत पढ़ने की आदत होने की एक वजह है। क्या वजह है? हम लिसानी, पेशा वराना, जमात में हद से ज़्यादा बच्चों का होना, उंगली से इशारा करना या पढ़ते वक्त आँख की तरफ उंगली से इशारा करना। गलत पढ़ने की आदत होने की एक वजह क्या है? 132 में आप देख सकते हैं दोस्तों, उंगली से इशारा करना या पढ़ते वक्त आँख की तरफ उंगली से इशारा कर देना, यही गलत पढ़ने की ज़्यादा आदत बच्चों की जो है यही है। अगला देखते हैं 133 का, मुंदरज झैल में से कौन सा तरीक़ेकार मुश्किल लफ्ज़ों को पढ़ाने में कदीम ज़माना का तरीक़ा है? मुश्किल लफ्ज़ों को यानी जो मुश्किल अल्फाज है उसको पढ़ाने का कदीम जो ज़माना है कौन सा है, कौन सा तरीक़ा है? दुरुस्त जुमले बनाने में मदद करना, दुरुस्त तलफ़ुज़। अगला ऑप्शन देखते हैं, तलबा जुमले बनाने में मुश्किलात का सामना ना करें। उनमें से सभी आपका 133 का क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द आप लोग सवालात का जवाब देने की कोशिश करें। 133 का आपका हो जाएगा दोस्तों 133 दुरुस्त तलफ़ुज़। क्या मुंदरज झैल में से कौन सा तरीक़ेकार मुश्किल लफ्ज़ों के पढ़ाने में कदीम ज़माना का तरीक़ा यह है कि दुरुस्त तलफ़ुज़ कराना, यही कदीम ज़माना का तरीक़ेकार है। मुश्किल लफ्ज़ों का पढ़ाने में कदीम ज़माना का तरीक़ेकार क्या है? दुरुस्त तलफ़ुज़। 134 का आप देखिएगा, 134 में मुंदरज झैल में से कौन सा महारत से ताल्लुक़ नहीं रखता है? महारत से ताल्लुक़ कौन सा नहीं रखता है दोस्तों? महारत से ताल्लुक़ रखता है, क्या रखता है? पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, 4 रखता है जो महारत से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन आपका कौन नहीं रखता है? ज़बान में दिलचस्पी, ये महारत से ताल्लुक़ नहीं रखता है। ठीक है, अगला देखते हैं 135 का, यह हकीकत है कि ज़बान की तरक्की पर असर अंदाज होता है। यह हकीकत है कि ज़बान की तरक्की पर असर अंदाज होता है तंदुरुस्ती, दानिश्वरी, इनफरादी इख्तिलाफ़ात, उनमें से सभी 135 का आप देखिएगा। आपका जो 135 का होगा दोस्तों, तंदुरुस्ती भी होगा और दानिश्वरी भी होगा, इनफरादी इख्तिलाफ़ात भी होगा, उनमें से सभी ऑप्शन आपका चौथा वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। यह हकीकत है कि ज़बान की तरक्की पर असर अंदाज होता है। क्या होता है? यह तंदुरुस्ती, दानिश्वरी, इनफरादी इख्तिलाफ़ात, उनमें से सभी, ये क्या होता है? ज़बान की तरक्की जो है उस पर असर अंदाज करता है, उसमें ये सब क्या करता है? प्रभाव डालता है, ये सब प्रभाव डालता है। अगला देखते हैं दोस्तों, ये आपका क्या है? देखिए, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल यानी पैडागोजी जो आपका है वो आपका हल हो गया है, वहाँ तक आपका ख़त्म हो गया। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर देखिए 136 से लेकर 144 तक इसको आप क्या है? इक़्तिबास है, इसको अच्छा से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद इसी में आंसर आपका छुपा हुआ है और पढ़ने के बाद फ़ौरन लगाइए। दोस्तों इसको हम पढ़ते हैं और एक मरतबा पढ़ लेते हैं और उसको क्या करते हैं? सवालात के जवाब देखते हैं। ठीक है, ये ख़त 1939 के मौसम ख़ज़ा में सदर रोज़वेल्ट को लिखा गया था। 6 साल बाद 6 अगस्त 1945 को इस किस्म का सिर्फ एक बम जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया गया। 60,000 अफराद हलाक हुए, 1 लाख ज़ख्मी, 2 लाख अफराद बेघर होकर रह गए। इस जहरीली बम के नतीजे में शहर के तकरीबन 600 हलाक तबाह हुए। कुछ ही दिन बाद ऐसा ही एक बम आया। एक बम क्या है? नागासाकी शहर पर गिराया गया। नागासाकी एक शहर है, उस पर गिराया गया। जापानी हुकूमत के हथियार डाले देने और उस तरह दूसरी जगह अजीम इख्तिताम को पहुंची। इस जहरीली बम की बुनियाद आइंस्टाइन की इस नज़रिए पर थी कि उसने 1950 में ये पेश किया था और वह ये मादे को तवानाई में और तवानाई को मादे में तब्दील किया जा सकता। साबिक साइंसी नज़रिया ये था कि मादे के न तो तख्लीक मुमकिन है
نہ اس کو تباہ کرنا، اپنے حسابات سے اس نے ایک سیدھی سادھی الجبراتی مسائل اخذ کی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ اس کو اقتباس کو پڑھیے، اس میں لکھا ہوا دیکھیے یہ خط کس سن میں لکھا گیا تھا، آپ دیکھیے گا اس میں لکھا ہوا دیکھیے یہاں پہ پڑھیے، یہ خط 1939 میں موسم خزاں میں لکھا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایک نمبر فوراً آپ کا صحیح ہو گیا، کیا ہے 1939 یہ صحیح آپ کا ہو گیا۔ اگلا دیکھتے ہیں 136 ہو گیا، اگر 37 دیکھیں گے، ایک قسم کا بم کس شہر پر گرایا گیا تھا، ایک قسم کا بم کس شہر پر گرایا گیا تھا دوستو، یہ ہے لندن، سنگاپور، یہ ہے ہیروشیما میں گرایا گیا تھا۔ کون سا بم؟ ایک قسم کا بم ہیروشیما میں گرایا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگلا دیکھتے ہیں، اس زہریلی بم کے نتیجے میں شہر میں کتنے ہلاک ہوئے، کتنے لوگ ہلاک و تباہ ہوئے؟ 600 بلاک، 300 بلاک، کتنے بلاک مطلب تباہ ہو گئے، اس میں یہی سوالات میں جواب ہے۔ شہر میں کتنے ہیں بلاک تباہ ہوئے تھے؟ 500 بلاک، 600 بلاک اس میں لکھا ہے، 600 بلاک لکھا ہوا۔ 38 کا کیا ہو گیا آنسر؟ 3 ہو گیا، 38 کا آنسر 3 آپ کا ہو گیا۔ 39 کا دیکھیے گا دوستو، جب ہیروشیما پر بم گرایا گیا تھا تو تقریباً بے گھر ہوئے تھے، کتنے لوگ بے گھر ہو گئے تھے جب ہیروشیما شہر میں بم کو گرایا گیا تھا؟ کتنے لوگ بے گھر ہو گئے تھے؟ 5 لاکھ افراد، 7 لاکھ افراد، 1 لاکھ افراد، 2 لاکھ افراد، کتنے ہوئے تھے؟ 2 لاکھ افراد گھر سے کیا ہو گئے تھے؟ بے گھر ہو گئے تھے۔ جب بم کو پھینکا گیا، جب گرایا گیا تو 2 لاکھ لوگ اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے تھے۔ اس زہریلی بم کی بنیاد آئنسٹائن کے اس نظریے پر تھی جو 1950 میں پیش کیا تھا، 1910 میں پیش کیا تھا، 1908 میں پیش کیا تھا، 1909 میں پیش کیا تھا، 1909 میں پیش کیا تھا۔ 140 کا آپ جلد سے جلد 1905 میں پیش کیا گیا تھا، کس کے ذریعے؟ اس آئنسٹائن کے اس نظریے پر کی گئی تھی۔ اگلا دیکھتے ہیں 141 میں، مادے کو توانائی اور توانائی کو مادے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، یہ کس کا نظریہ ہے؟ عبدالکلام، البرٹ آئنسٹائن، نیوٹن، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس کا نظریہ تھا؟ 141 کا البرٹ آئنسٹائن، اس کا آپ کا صحیح ہو جائے گا آنسر 2 ہو جائے گا دوستو۔ 142 بم ناگاساکی کے شہر پر گرایا گیا تھا، بم ناگاساکی کے شہر پر گرایا گیا تھا۔ انگریزی حکومت نے ہتھیار ڈال دی تھی، جاپانی حکومت نے ہتھیار ڈال دی تھی، یا آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے، چینی حکومت نے ہتھیار ڈال دی تھی، مملکت روس نے ہتھیار ڈال دی۔ یہ آپ کا 142 کا آپ کا جو ہو جائے گا دوستو، 142 کا آپ کا آنسر کیا ہوگا؟ جلد سے جلد بتائیے گا۔ 142 کا آنسر 2 ہو جائے گا، جاپانی حکومت نے ہتھیار ڈال دی تھی۔ کیا ہے؟ جاپانی حکومت نے ہتھیار کو ڈال دیا تھا، یہ آپ کا ہوا۔ 143 کا دیکھیے گا، ہیروشیما بم پر گرانے کی وجہ کیا تھا؟ ہیروشیما پر بم گرانے کی کیا وجہ رہی تھی؟ یہ 143 کا آپ دیکھیے گا، 143 کا آپ کیا ہے، 60,000 افراد کیا ہو گئے تھے؟ ہلاک ہوئے تھے، کیا ہو گئے تھے؟ گرانے کی وجہ سے 60,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے، مر گئے تھے، تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ اگلا دیکھتے ہیں 144 کا، شعور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدداغ، شعور کا کیا ہوتا ہے؟ بد دماغ، بیکار کی باتیں، بے وقوف، عقل مند۔ شعور کا کیا ہوتا ہے؟ بد دماغ بھی نہیں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ عقل مند سمجھ ہوتا ہے۔ 144 کا ہو جاتا ہے عقل مند، 144 کا 4 ہو جاتا ہے عقل مند۔ شعور کا کیا ہوتا ہے؟ شعور کا عقل مند، شعور کو مطلب شعور مطلب عقل مند سمجھدار، اس کو ہی کہا جاتا ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں، نیچے دیے گئے شعر کو شعری حصے کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ اس کو ذرا سا پڑھ لیجیے اور فوراً سوالات پر ہم لوگ جاتے ہیں۔ دیکھیے ذرا سا پڑھیے،
اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، خاک امرا کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقی سے، کنجش کے فرومایا کو شاہی سے لڑا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوش گندم کو جلا دو۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا شاعر ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کے بعد سوالات اسی میں نکال سکتے ہیں۔ شاعر کن لوگوں کو جگانے کے لیے کہتا ہے؟ امیروں کو، درویشوں کو، غریبوں کو، مسلمانوں کو۔ کس کو کہا تھا شاعر؟ جگانے کے بارے میں کہا تھا، غریبوں کو جگانے کے بارے میں شاعر اس شعر میں پیش کرتا ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں، غلاموں کو لہو کس سے گرمانا چاہیے؟ سوز یقی سے، جو سوز یقی سے گرمانا چاہیے، کس سے؟ 146 کا آنسر ایک آپ کا صحیح ہو جائے گا، سوز یقینی سے، سوز یقین سے۔ ٹھیک ہے، اگلا دیکھتے ہیں 147 کا، کس چیز کو مٹانے کے لیے شاعر کہتا ہے؟ رسم و رواج، نقش کہن، گلستان رنگ و رونق۔ آپ کا 147 کا آپ کا جو ہو جائے گا آنسر 2 ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا مٹا ہوا ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کو ذرا ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کدھر گیا؟ ادھر ہے، دیکھیے کیا کہا تھا، دیکھیے اس میں سوزے۔ ٹھیک ہے، اگلا دیکھیے، یہ آپ کا جو نقش کہن تم کو نظر آئے۔ ٹھیک ہے، نقش کہن تم کو جو نظر آئے یہی کہنا چاہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کھیت سے روزی میسر نہ ہو اس کے لیے شاعر کیا کہتا ہے؟ پانی دینا چاہیے، ہل چلانا چاہیے، جلا دینا چاہیے۔ کیا کہا تھا شاعر؟ جو کھیت روزی نہ دیتا ہے اس کو کیا کر دینا چاہیے؟ جلا دینا چاہیے، یہی کہا تھا۔ 148 کا آنسر آپ کا 3 ایک دم کریکٹ ہو جائے گا۔ 139 کا، طوفان اٹھانا کا مطلب کیا ہے؟ طوفان اٹھانا کا مطلب کیا ہے؟ الگ ہونا، قدم سے قدم ملانا، آرام کرنا، فتنہ برپا کرنا۔ کیا ہو جائے گا؟ 139 سوالات کا جوابات اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں، جلد سے جلد بتا دیجیے۔ آپ کا ہو جائے گا فتنہ برپا کرنا، طوفان اٹھانا کا مطلب ہے فتنہ برپا کرنا ہو جائے گا۔ شکل کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اشکال، افضال، ارمال، زوال۔ شکل کا جمع ہوتا ہے اشکال ہو جاتا ہے دوستو۔ یعنی آپ کا اردو پیڈاگوجی کا جو اردو سبجیکٹ کا ہے PYQ آپ لوگوں کے سامنے 2 سیٹ آپ لوگوں کے سامنے حل کروایا ہے دوستو۔ یعنی یہ آپ کا یہی تھا کہ 2018 میں پوچھے گئے سوالات ہے، 2018 میں پوچھے گئے سوالات ہے، پیپر 2 کا سوالات ہے، پیپر 2 کا سوالات ہے، جو 91 سے لے کر کے 120 تک آپ کا ادھر حل کروا دیے، 130 تک، یعنی 30 سوالات، 30 60 ادھر، 30 60 ادھر، آپ کا 30 60 ہو گیا۔ ٹھیک ہے، 30 ادھر 30 ادھر، 60 سوالات آپ کو حل کروا دیے ہیں دوستو۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیجیے گا، دوستوں تک شیئر کیجیے گا، تاکہ اسی طریقے کا ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے لاتا رہوں۔